اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کسی کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے پہلا بنیادی عقیدہ ہمارا یہ ہے، جب ہم یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں ہمارا ذہن میں عقیدہ یہ ہوتا ہے میری یہ آواز اللہ میرے نبی تک پہنچا دے گا، جب پہنچ جائے گی تو میرے نبی سن بھی لیں گے، اور میرے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے اپنے بندوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ قبرستان میں ہم جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک عام مسلمان، آپ کے ابا جی کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں قبر میں رہتے ہوئے۔ کیا ہم اپنے نبی کے لیے یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ قبر میں میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے سنائے بغیر نبی سن لیتے ہیں، یہ تو کافر ہو جائے گا، یہ تو مشرک ہو جائے گا۔ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واضح طور پر لکھا، ہم یہاں سے اگر پکارتے ہیں میرا اللہ ہے جو اس آواز کو نبی تک پہنچا دیتا ہے، اور نبی سن کے دعا کر دیتے ہیں اس امتی کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں زندہ تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ قبر کے اندر وہ کھاتے بھی ہیں، وہ پیتے بھی ہیں، وہ آرام بھی فرماتے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ ذکر الہی بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنی امتیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس عقیدے سے اپنے نبی کو پکارتے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ میری آواز نبی تک پہنچائے گا، اور نبی میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے، اور نبی مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس میں کہاں سے شرک آ گیا؟ اب میں آپ کو قرآن حدیث سے ایسی مثالیں بتاتا ہوں جس میں صحابہ نے نبی سے اسباب سے ہٹ کر مدد مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حافظے کی کمزوری کا مسئلہ پیش آیا، حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہے۔ اب اگر حضور کوئی جڑی بوٹی دیتے کہ یہ جڑی بوٹی کھا لو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا، تو وہ اسباب کے تحت مدد ہوتی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دامن کو پھیلایا، کچھ پڑھا، اور ابو ہریرہ کو فرمایا کہ سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ نے سمیٹا تو حافظہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے بعد میں کبھی کچھ بھی نہیں بھولا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اسباب سے ہٹ کر بھی اگر نبی سے کچھ مانگا جائے تو اللہ نے نبی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگ رہے ہیں، مل نہیں رہی، کدھر جاتے ہیں صحابہ حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یعنی یہ عقیدہ صحابہ نے بار بار بتایا ہے، مسلمانوں اللہ سے تم مانگ رہے ہو، کوئی کام نہیں ہو رہا، تو ایک مرتبہ اپنی عرضی نبی کے پاس پیش کرو، نبی اگر یہ والی عرضی اللہ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ صحابہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ بارش کے لیے دعا کرتے رہے، نہیں ہوئی، قحط سالی ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی، ایسی چھما چھم بارش برسی کہ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جب آئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، حضور نے دعا فرمائی تو واپسی ہم گھٹنے گھٹنے پانیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ صحابہ نے دعا کی، نہیں ہوئی بارش، نبی سے کروائی تو ہو گئی۔ ایک ہفتے تک مسلسل بارش ہوتی رہی، رکی نہیں۔ اگلے ہفتے وہی صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی ہلاک ہو گئے ہیں، ہماری فصلیں ختم ہو گئی ہیں، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ اس بارش کو بند فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ ہم پر نہ برسا، ہمارے ارد گرد برسا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے انگلی بلند فرمائی اور اشارہ کرتے رہے، حضور جہاں جہاں اشارہ کرتے تھے بادل سرکتا جاتا تھا۔ مدینے کے چاروں اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے پر اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو بادلوں کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پہ بارش برسا سکے۔ یہ میرے نبی کی طاقت ہے۔ اتنی بڑی بڑی مشکلیں نبی نے حل کی ہیں۔ میرا اگر کاروبار کا مسئلہ ہے میں نبی کے پاس عرض کر دوں، میرا سیٹھ میرا مسئلہ حل کر سکتا ہے، لیکن میرا نبی میرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ حضرت علی کو آشوب چشم ہوتا ہے، کوئی آئی ڈراپس ڈالے تھے نبی نے؟ نہیں، اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، آشوب چشم کی بیماری چٹکیوں کے اندر ختم ہو گئی۔ یہ ما فوق الاسباب مدد ہے جو حضرت علی نے نبی سے مانگی ہے اور نبی نے مدد فرمائی ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ مشکل گھڑی میں پھنس جاؤ، چاہے ما فوق الاسباب مدد ہو، ما تحت الاسباب مدد ہو، تم نبی کے پاس جا سکتے ہو، تمہارا
کام ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں ایک صحابی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، حضور علیہ السلام نے اس کو جوڑا اور اس پہ اپنا دست مبارک رکھ دیا تو وہ ایسے جڑ گئی جیسے کبھی ٹوٹی نہ تھی۔ یہ ما تحت الاسباب مدد ہے یا ما فوق الاسباب مدد ہے؟ یہ حضور نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ ادھر لکڑی میں باندھ دیتا ہوں، ادھر تمہیں پلاسٹر کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ نہیں، صحابی کا عقیدہ تھا کہ میری ٹوٹی ہڈی اگر کوئی جوڑ سکتا ہے تو میرے نبی جوڑ سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے، اس پہ اگر ڈائریکٹ شرک کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ کم سے کم اس سے عقیدہ پوچھ لو، وہ عقیدہ یہی بتائے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول کو اللہ مان کر مدد مانگ رہا ہوں، یہ تو کافر ہو جائے گا۔ کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا، ہر بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ میں 6 مہینے سے دعا کر رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے نبی دعا فرما دیں تو قبول ہو جائے۔ ہر بندے کا پیچھے یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیثیں بھری پڑی ہیں جہاں پر صحابہ کو جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، بارش نہیں ہو رہی، حافظہ کمزور ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بارش رکتی نہیں ہے، قحط سالی ہو گئی ہے، پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے، اپنے نبی کے پاس آئے ہیں اور نبی نے مدد فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، ایک کٹورا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک کٹورا کئی صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے۔ یہ نبی کی طاقت ہے، نبی نے ما فوق الاسباب مدد فرمائی ہے۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، صحابہ نبی کے پاس آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، حضور ہاتھ مبارک یوں فرماتے ہیں تو 5 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ نبی کی طاقت ہے، اور یہ ما تحت الاسباب مدد نہیں ہے، ما فوق الاسباب مدد ہے۔ جو کہتا ہے اسباب سے ہٹ کر نبی سے مانگنا شرک ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ صحابہ پہ کیا فتویٰ لگے گا؟ صحابہ تو پانی ختم ہوتا ہے تو نبی کے پاس آتے ہیں، اور نبی براہ راست پانی اپنی انگلیوں سے جاری فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں معجزہ تھا، آپ کہتے ہو 2 منٹ کے لیے یہ طاقت ماننا شرک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر 2 منٹ کے لیے نہیں ہے تو 200 سال کے لیے ماننا کیوں شرک ہو جائے گا؟ شرک تو ایک لمحے کے لیے بھی شرک ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اپنے نبی کو کوئی طاقت 1 سیکنڈ کے لیے بھی دی ہے، وہ طاقت کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس پہ شرک کا فتویٰ لگاتا ہے تو ان احادیث کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ نبی کے وصال کے بعد طاقتیں کم نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، وہ ویسی ہی زندگی ہوتی ہے بلکہ اس میں درجات کی فضیلت بڑھتی رہتی ہے۔ نبی کی طاقتیں بعد وصال کم نہیں ہوتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بخاری میں یہ شاندار حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، هل ترون قبلتی ہا ہونا، اے صحابہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ یہ سامنے اس قبلے کی طرف ہے؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، مجھ پر تمہارا نہ خشوع پوشیدہ ہے اور نہ تمہارا رکوع پوشیدہ ہے۔ انی لاراکم، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی۔ یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ میں تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں اور تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں۔ خشوع و خضوع کیا ہوتا ہے؟ دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ دل میں کیا خیال رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تم جو رکوع کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، اور تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں تمہارا نبی ان خیالات کو بھی جاننے والا ہے۔ حضور کی یہ طاقت تھی، جیسے سامنے دیکھتے تھے ویسے ہی پیٹھ کے پیچھے دیکھا کرتے تھے، چاروں طرف 360 ڈگری ویژن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ جنگ موتا کے اندر دیکھیں، صحیح حدیثیں بتاتی ہیں 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے، حضور اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ مدینے میں کرتے ہیں، صحابہ کو بٹھاتے ہیں، ابھی زید بن حارثہ شہید ہو گئے، ابھی جعفر طیار شہید ہو گئے، اور ابھی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے تلوار اٹھا لی ہے۔ یہ حضور لائیو دکھا رہے ہیں، لائیو ٹیلی کاسٹ، آوازیں بھی سن رہے ہیں اور 1000 کلومیٹر دور بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج کا اگر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مدینے سے حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے نبی کو یہ طاقتیں عطا فرما سکتا ہے۔ بخاری کی مسلم کی حدیثیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں نبی کی طاقتوں میں کنجوسی نہ کرو، جو بخاری میں لکھا ہوا ہے کم از کم اتنا تو مان لو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ، بخاری ہے،
صحابہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ دوران نماز ہم نے دیکھا اپنے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کر لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میں مجھے جنت دکھائی گئی، اور میں نے جب اپنا ہاتھ بلند کیا تو وہ جنت تک چلا گیا، اور میں نے ایک پھلوں کا خوشہ پکڑا، میں اسے نیچے لانا چاہتا تھا، پھر میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا، اگر میں وہ جنت کا خوشہ نیچے لے آتا تو تم ساری زندگی اسے کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور سامنے بھی دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں پر جنت دکھا سکتا ہے، اور طاقت دیکھیں کہ ہاتھ بلند کرتے ہیں تو یہ ہاتھ اتنا ہے، لیکن ساتوں آسمانوں پر جنت میں ٹچ کرتا ہے اور جنت کے پھولوں کا خوشہ نیچے لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ طاقتیں اللہ نے اپنے نبی کو دی ہیں۔ اگر آج یہ طاقتیں میں مانوں کہ میرے نبی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ جنت کو ٹچ کر سکتے ہیں، وہ کراچی میں کسی بندے کے گھر آ سکتے ہیں، لوگ کہیں گے تو مشرک ہے۔ بھائی بخاری کی حدیث کا تم کیا جواب دو گے؟ معجزہ کبھی بھی شرک نہیں ہوتا، شرک 24 گھنٹے شرک رہتا ہے اور ساتوں دن شرک رہتا ہے، 24/7 شرک ہمیشہ شرک رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 سیکنڈ کے لیے چلو اس کو شرک کی ایگزمپشن دے دی اور پھر شرک دھڑ دھڑ لگ جائے۔ آج 70 کروڑ مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ، ہر ٹک ٹاک کی پوسٹ پہ لکھا جاتا ہے یہ قبر پرست ہے، یہ قبر کی پوجا کرنے والا ہے۔ یار آسان بات ہے کسی کو قبر پرست کہنا، کم از کم کفر کا فتویٰ لگانے سے پہلے اس سے جرح کی جاتی ہے، اس سے 100 سوالات کیے جاتے ہیں، پھر بولا جاتا ہے کہ بھائی تو کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ قبر پرست ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ 70 کروڑ مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جنت میں اس پپو نے جانا ہے، جنت اس پپو کے لیے بنی ہے، باقی ساروں کا بیڑا غرق ہونا ہے۔ بھائی غور کر لو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوال الارض، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا اور اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔ اگر آج ہم نبی کے لیے عقیدہ رکھیں کہ نبی دنیا میں جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے تم شرک کر رہے ہو۔ بھائی یہ بخاری، مسلم، سنن ابن ماجہ، ترمذی کی حدیثیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ نبی کے پاس یہ طاقتیں ہیں، تم کنجوسی نہ کرو۔ کیوں کنجوسی کی جاتی ہے نبی کے فضائل کو بیان کرتے وقت، نبی کی طاقتیں بیان کرتے وقت؟